اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ العظیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله رب یسر رب يسر ولا تعسر ولا تعسر وتمم بالخير وتمم بالخير وبك نستعين وبك نستعين يا فتاح يا فتاح صلى الله على نبينا الكريم وعلى آله وصحبه بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أبها درر تنظم ببنان البيان ببنان البيان وأزهر زهر تنثر في أردان الأذهان في أردان الأذهان حمد مبدئ حمد مبدع انطقل موجودات بآیات بآيات وجوب وجوده وجوب وجوده بسم اللہ وشکر والشكر منعم منعم اغرق أغرق المخلوقات المخلوقات في بحار في بحار افضاله إفضاله وجوده وجوده تلألأ تلألأ في ظلم الليالي في ظلم الليالي انوار أنوار حکمته الباہرت حكمته الباهرة واستنار واستنار على صفحات على صفحات الأيام الأيام بسم اللہ آثار آثار سلطنته القاہرة سلطنته القاهرة نحمده نحمده على ما على ما أولانا مولانا من آلاء من آلاء أزهرت أزهرت رياضها رياضها ونشكره ونشكر على ما على ما أعطانا أعطانا من نعماء من نعماء أطرعت أطرعت حيادها حيادها ونسأله ونسأله أن يفيض أن يفيض علينا علينا من من زلال هدايته زلال هدايته ويوفقنا ويوفق للعروج للعروج إلى معارج إلى معارج عنايته عنايته وأن يخصص وأن يخصص رسوله رسوله محمدا محمدا أشرف البريات أشرف البريات بأفضل الصلوات بأفضل الصلوات وآله
وآلہ المنتجبین المنتجبین واصحابہ وأصحابہ المنتخبین المنتخبین بأکمل التحیات بأکمل التحیات وبعد۔ بسم اللہ۔ یہ قطبی منطق کی کتاب ہے، اور یہ بھی ایک متن ہے اور شرح ہے۔ متن ہے رسالہ شمسیہ اور شرح ہے قطبی، دونوں کا تعارف انشاءاللہ پڑھیں گے۔ علم منطق کی تعریف کہ علم منطق آلۃ قانونیۃ تعصم مراعاتها الذہن عن الخطأ فی الفکر۔ علم منطق ایسا آلہ قانونیہ ہے جو جن قوانین کی رعایت ذہن کو بچاتی ہے خطا فکری سے۔ کہ دلائل قائم کرنے ہوں، کسی چیز کی تعریف کرنی ہو تو وہ قوانین علم منطق میں ہیں۔ علم منطق ایسا آلہ ہے قانونوں کا کہ جن قانونوں کی رعایت بچاتی ہے ذہن کو خطا فی الفکر سے، خطا فکری سے۔ موضوع علم منطق کا المعلومات التصوریۃ والتصدیقیۃ من حیث الایصال۔ منطق کا موضوع جو ہے وہ معلومات تصوریہ اور معلومات تصدیقیہ اس حیثیت سے کہ وہ مجہول تک پہنچاتے ہیں۔ موضوع علم منطق کا معلومات تصوریہ اور معلومات تصدیقیہ اس حیثیت سے کہ وہ مجہول تصوری مجہول تصدیقی تک پہنچاتے ہیں۔ غرض علم منطق کی صیانت الذہن عن الخطأ فی الفکر، ذہن کو بچانا فکری خطا سے۔ فکری شرعی نہیں، وہ تو شریعت سے پتہ چلتا ہے، یہ تعریف اور دلیل جو قائم کرنی ہے اس یہ مطلب ہے کہ غرض اس کی کہ علم منطق غرض ذہن کو بچانا خطا فی الفکر سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قطبی ہے نا، اس میں متن ہے اور شرح ہے۔ متن کن کا ہے اور شرح کن کی ہے؟ متن ہے رسالہ شمسیہ، جی صاحب رسالہ شمسیہ۔ تعارف، آپ کا نام علی، جی کنیت ابو الحسن، سبحان اللہ۔ یعنی اپنا نام علی ہے تو پتر دا نام ہاں ابو الحسن نے۔ لقب نجم الدین، جی اور والد کا نام اور دادا کا نام علی ہے، سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ حکیم دبیران سے، دبیر ان سے مشہور ہیں۔ نسبت میں کاتبی اور قزوینی کہلاتے ہیں، جی محقق نصیر الدین طوسی 672 کے ارشد تلامذہ میں سے ہیں۔ موصوف نے مراغہ میں جور صد خانہ کی بنیاد ڈالی تھی۔ اس کی مہم میں علامہ کاتبی بھی شریک تھے۔ تو یہ نام ان کا ہے کیا صاحب رسالہ شمسیہ کا؟ علی ابو الحسن علی بن عمر بن علی۔ تصانیف: جامع الدقائق فی کشف الحقائق، عین القواعد، بحر الفوائد، شرح عین القواعد۔ اچھا جی، قاضی افضل الدین محمد خونجی کی کتاب غوامض الافکار کی شرح کشف الاشرار۔ حکمت العین، امام فخر الدین رازی کی ملخص کی شرح
المنصص وغیرہ جیسی بلند پایا کتابیں آپ ہی کی تصانیف ہیں۔ منطق میں مختصر متن شمسیہ بھی آپ ہی کا ہے جو خواجہ شمس الدین محمد کے لیے لکھا ہے، اور انہی کی طرف نسبت کر کے وہ شمس الدین نام تھا نا، شمسیہ کے نام سے موسوم کی ہے۔ سمجھ گئے ہو؟ وفات، اب وہ جو ہے نا ولادت کا پتہ نہ چلا، پھر تب چھوڑ دیا نا۔ بقول صاحب تاریخ محمدی 3 رجب المرجب، اور بقول صاحب فوات الوفیات ماہ رمضان 675 میں آپ نے وفات پائی جی۔ ایک اہم اشتباہ، صاحب کشف الظنون نے رسالہ شمسیہ کے ذیل میں مصنف کا تعارف کراتے ہوئے لکھا ہے: نجم الدین عمر بن علی قزوینی المعروف بالکاتبی، تلمیذ نصیر الدین طوسی، اور سن وفات 493 ذکر کیا ہے، جو بالکل غلط ہے، کیونکہ یہ سن وفات نہ طوسی کا ہے اور نہ کاتبی کا۔ طوسی کا تو اس لیے نہیں کہ خود صاحب کشف نے محقق طوسی کی کتاب تجرید اور تذکرہ نصیریہ وغیرہ کے ذیل میں سن وفات 672 مانا ہے، اور واقعہ بھی یہی ہے، اور کاتبی کا اس لیے نہیں ہو سکتا کہ وہ طوسی کا شاگرد ہے، اور طوسی اس وقت تک پیدا بھی نہیں ہوا تھا، کیونکہ طوسی کا سن پیدائش 597 ہے۔ پھر طرفہ یہ کہ خود صاحب کشف نے شرح کشف الاسرار، عین القواعد، حکمت العین اور المنصص کے ذیل میں سن وفات 675 ذکر کیا ہے۔ اس کے باوجود شمسیہ کے ذیل میں 493 اور جامع الدقائق کے ذیل میں 650 تحریر کر رہے ہیں۔ علاوہ ازیں نام و نسب میں خلط ہے۔ شمسیہ کے ذیل میں عمر بن علی ہے، اور جامع الدقائق کے ذیل میں ابو الحسن علی بن عمر ہے، ابو المعالی علی بن عمر بن علی، اور حکمت العین کے ذیل میں ابو الحسن علی بن محمد فتنبہ جی۔ اصل کشف الظنون والے نے جو کچھ لکھا ہے نا، اسی نے محنت کی ہے نا، تو اسی سے سارے لیتے ہیں۔ تو یہ اس بام کا ازالہ کی ہے کہ بھئی یہ نا شمسیہ کا جو مصنف ہے، رسالہ شمسیہ کا، اس کے یہ فوت ہوئے ہیں کس میں؟ 675 میں، 675 میں جی۔ تو یہ اس کی جو شرح لکھی ہیں وہ 10 تک ہے، رسالہ شمسیہ کی شرح شمسیہ سعدیہ، شرح شمسیہ، یہ علامہ سعد الدین مسعود بن عمر تفتزانی کی بھی ہے، شرح شمسیہ، شرح شمسیہ۔ اچھا، صاحب قطبی، یہ تو ہوگا مصنف صاحب رسالہ شمسیہ، اس کی جو شرح ہے نا قطبی جو پڑھتے ہیں ہم، ان کا تعارف۔ نام و نسب، نام محمد نام ہے ان کا، ابو عبداللہ کنیت ہے، قطب الدین تحتانی لقب، والد کا نام بھی محمد ہے جی، محمد بن محمد۔ رازی، رے کی طرف نسبت ہے، جو بلاد دیکم کا ایک شہر ہے۔ سن پیدائش غالباً 692 ہے۔ شیخ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے بغیت الوعات میں، اور تاش کبرا زادہ نے، رومی صاحب مفتاح السعادہ نے، اور صاحب کشف الظنون نے ان کا نام محمود بتایا ہے۔ قطب الدین کے ساتھ التحتانی کی وجہ تسمیہ، صاحب مفتاح السعادہ نے لکھا ہے کہ قطب الدین رازی مصنف قطبی اور قطب الدین شیرازی ابو ثنا محمود بن مسعود بن مصلح شارع حکمت الاشراق و مصنف درۃ التاج وغیرہ، یہ دونوں ہم نام و ہم عصر عالم ایک ہی زمانہ میں شیراز کے ایک مدرسہ میں استاد مقرر ہوئے۔ سنیں ہی یعنی او قطب الدین شیرازی
ایک اور قطب الدین مقرر ہوئے۔ بالائی منزل میں شیرازی پڑھاتے تھے، اس لیے ان کو قطب الدین فوقانی کہتے ہیں، اور نچلی منزل میں قطب الدین رازی درس دیتے تھے، اس لیے ان کو قطب الدین اس وجہ تو بھی نہ اکو سے اکو زمانے وچ اکو مدرسے وچ تو دو منزل میں تحتانی تے فوقانی جی، اس وجہ سے آپ کو قطب الدین تحتانی کہتے ہیں۔ تو دوسرے ہیں قطب الدین شیرازی، وہ بھی علامہ، ان کی بھی تصنیفات ہیں جی۔ تحصیل علوم ابن شہبہ نے طبقات شافیہ میں ذکر کیا ہے کہ آپ نے اپنے بلاد میں رہ کر علوم عقلیہ کی تحصیل کی اور علوم شرعیہ میں بھی شریک رہے اور عدد وغیرہ سے علمی استفادہ کیا، پھر دمشق چلے گئے اور تا دم حیات یہی زندگی بسر کی۔ مفتاح السعادہ میں ہے کہ آپ نے اکمل الدین بابرتی صاحب عنایہ کے ساتھ قاہرہ میں شیخ شمس الدین اصبہانی سے بھی پڑھا ہے۔ علمی مقام علامہ تاج الدین سبکی نے طبقات کبریٰ میں ان کی تعریف بائیں الفاظ کی ہے۔ امام مبرز فی المعقولات اشتہار اسمہ وبعد سیتے، معقولات میں چوٹی کے امام تھے، آپ کا نام مشہور ہے اور دور دراز تک آپ کی شہرت ہے۔ اس کے بعد لکھا ہے کہ جب یہ 763 میں دمشق پہنچے اور ہم نے ان سے بحث و مباحثہ کیا تو منطق و حکمت میں امام اور معنی و بیان اور علم تفسیر کا بہترین عالم پایا جی، علم تفسیر کا بھی۔ حافظ ابن کثیر نے ان کے متعلق احد العالمین بن نطق کے الفاظ لکھے ہیں۔ درس و تدریس میں مہارت عامہ رکھتے تھے۔ آپ کے حلقہ تلمذ میں شامل ہونے والے اکثر لوگ آسمان علم و فضل پر مہر جہاں تاب بن کر نمودار ہوئے۔ سعد الدین تفتازانی زانی جیسی شخصیت نے آپ سے استفادہ کیا ہے، کس علامہ قطبی سے، اور محقق کے وقت علامہ جلال الدین دوانی جو دوسرے ہیں بھی آپ ہی کے شاگرد رشید ہیں، جن کے متعلق نزہۃ الخواطر میں یہ الفاظ ہیں: احد العلماء المشہورین بالدرس والافادہ، قارئ العلم علی الشیخ قطب الدین رازی، شارح شمسیہ مقادم الہند۔ درس و افادہ میں جو علماء مشہور ہیں ان میں ایک سربراہ عالم آپ کی ذات بھی ہے۔ آپ نے علم شمسیہ کے شارح شیخ قطب الدین رازی سے حاصل کیا اور ہندوستان تشریف لائے۔ میر سید شریف جرجانی بھی استفادہ کے لیے حاضر ہوئے تھے، مگر اس وقت قطب الدین ضعیف ہو چکے تھے، اس لیے استفادہ کا موقع نہ ہو سکا۔ تو یہ قطب الدین رازی، کون؟ کرازی ابو عبداللہ محمد قطب الدین رازی جی، اور رے کی طرف نسبت نا، رے سے پھر رازی بنتا ہے جی، وہ قوانین پڑھے تھے جی، یا نسبت کے جی۔ دنیا سے رحلت موصوف نے لگ بھگ 74 سال کی عمر پائی۔ 6 ذی القعدہ 766 میں اس قطب وقت کو سپرد خاک کیا گیا۔ حافظ ابن کثیر اور حافظ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے سن وفات یہی ذکر کیا ہے، بعض حضرات نے سن وفات کچھ اور ذکر کیا ہے۔ پیدا کب ہوئے؟ 692۔ 8 سال ہو گئے، 76 وچ 8 پاؤ تھے نا، 66 وچ کنا 74 سال عمر ہوئی آپ کی۔ کن کی؟ قطب الدین رازی، ایک ہے قطب الدین شیرازی جی، ایشا بس مولد ہیں جی۔ تصنیفات: آپ نے بہت سی عمدہ اور نافع کتابیں تصنیف کی جن سے آپ کی جودہ طبع و استقامت فہم کا پتہ چلا ہے، مثلا لوامع الاسرار
شرح مطالع الانوار منطق و حکمت میں عظیم القدر و کثیر النفع کتاب ہے۔ محاکمات شرح اشارات محقق نصیر الدین طوسی اور امام فخر الدین رازی نے شیخ ابو علی بن سینا کی کتاب الاشارات و تنبیہات کی شرح لکھی ہے، اور صاحب کتاب پر نقص و معارضہ و بحث مباحثہ اور بہت کچھ لے دے کی ہے۔ اس لیے بعض حضرات نے فخر الدین رازی کی شرح کو جرح سے تعبیر کیا ہے۔ قطب الدین رازی نے فخر الدین رازی کے کلام پر کچھ اعتراضات و ابحاث جمع کیے ہیں جی۔ اچھا جی، اور کتاب ہے رسالہ قطبیہ، حواشی کشاف سورہ طٰہٰ تک جی۔ شرح الحاوی صغیریہ 4 ضخیم جلدوں میں ہے، پھر بھی بقول ابن رافع نامکمل ہے۔ قطبی شرح شمسیہ، نہ وہ رسالہ قطبیہ شمسیہ نہیں، آپ نے رسالہ قطبیہ لکھا ہے، علامہ قطبی نے، وہ تو رسالہ شمسیہ نا جس کی شرح ہے، آپ نے کہ رسالہ قطبیہ بھی لکھا۔ چھٹی قطبی شرح شمسیہ آپ کی مقبول و متداول کتاب ہے، جو یوم تصنیف سے آج تک داخل درس ہے، بلکہ بقول ملا عبدالقادر بداؤنی قبل ازیں بغیر از شرح شمسیہ و شرح صحائف از منطق و کلام در ہند شائع نہ بود۔ بے نامی صدی کے آخر تک منطق میں قطبی اور کلام میں شرح صحائف کے علاوہ کوئی اور کتاب شائع ہی نہ تھی، یہ مشہور تھی۔ یعنی لازمی طور پر نصاب کے ختم کرنے والوں کو معقولات کی جن کتابوں کو پڑھنا ضروری تھا وہ صرف یہی تھیں۔ یہ کتاب بھی آپ نے وزیر موصوف غیاث الدین کے لیے تصنیف کی تھی۔ اس کا پورا نام ہے تحریر القواعد المنطقیہ فی شرح رسالہ شمسیہ۔ سنیں جی۔